بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 21 نومبر جو ہے وہ جناب گزر چکا ہے۔ صدیق جان صاحب، بڑی بڑی خبریں ہیں۔ 24 نومبر سے توجہ ساری ڈائیورٹ ہو کے بشرا بی بی کی اس جو مختصر ایک خطاب تھا اس میں ایک جملے کے اوپر آ کے اٹک گئی ہے۔ اس جملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور علی مین گنڈا پور کے ذریعے مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ احتجاج کو مؤخر کر دیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ، فیصل واڈا صاحب تو 2 روز قبل سے کہہ رہے تھے کہ عدالت سے جو ہے وہ حکم نامہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا، وزیر داخلہ صاحب نے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی عدالت سے آنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کسی نے کرنے ہیں تو وہ پھر عدالت میں آئے۔ تو وہ پھر ہم نے دیکھا لگ بھگ 8:30 کے بعد فیصلہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں اجازت نہیں ہے احتجاج کرنے کی، اور پھر ایک کمیٹی بھی بنا دی مذاکرات کے لیے۔ بڑی ہیپننگز ہیں یہ 2-3۔ سب سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ کا سٹیٹمنٹ، آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ کا سٹیٹمنٹ، اچھا یہ مائک ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے جی، آج ایک ہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کی ایک جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا تو یہ تھا۔ وہ تو خیر پی ٹی آئی جو بھی اس کی جسٹیفیکیشنز دے، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بات سے یہی واضح طور پہ مطلب نکل رہا ہے کہ سعودی عرب سے ہی کال آئی تھی کہ ہم تو یہاں سے شریعت کو ختم کر رہے ہیں اور آپ اس کو لے کے آ گئے۔ دیکھیں، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نا کہ ایک تو مین سٹریم میڈیا کو ایک موقع مل گیا نا کہ مین سٹریم میڈیا اب 24 نومبر کی کال پہ بات نہیں کر رہا، وہ ٹوٹل اس بیان پہ بات کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے کون سا لوگ مین سٹریم میڈیا کو سن کے اور احتجاج کے لیے نکل رہے تھے۔ مین سٹریم میڈیا تو نیگیٹیوٹی مسلسل پھیلا رہا ہے، اور مین سٹریم میڈیا تو نیگیٹیوٹی یہی پھیلا رہا ہے کہ یہ احتجاج ناکام ہوگا، بڑی مار پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو مین سٹریم میڈیا پہلے بھی کوئی حق میں کو بات نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ چلیں 24 نومبر پہ بات ہو رہی تھی، اور لاسٹ نائٹ جو جتنے ٹاک شوز ہوئے وہ بشرا بی بی صاحبہ کے بیان کے بعد، وہ سب رات 10 بجے والے اور 11 بجے والے وہ بشرا بی بی صاحبہ کے بیان کے اوپر ہوئے۔ تو کیا مین سٹریم میڈیا کے اس کے اوپر بات کرنے سے 24 نومبر کا احتجاج میں کوئی لوگ کم نکلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب یہ بات کر رہے ہیں، یعنی جو اینٹی سعودی عرب بھی اینالسٹ ہیں، جو جن کو پرو ایران سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی بشرا بی بی صاحبہ کے اس بیان کی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو پچھلے 2-2.5 سال میں اگر کسی نے ریسکیو کیا ہے، جب ہم بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں، تو وہ سعودی عرب نے کیا ہے، اور پھر سعودی عرب اس کی قیمت بھی وصول کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ اب اگر سعودی عرب، یہ جو ایک تاثر ہے کہ محمد بن سلمان خان صاحب کے بہت کلوز تھے اور یہ تھے وہ تھے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی کلوز وہ ہوتے تو پچھلے 2.5 سال میں جو عمران خان کے ساتھ ظلم، جبر، تشدد، فسطائیت، بربریت ہوئی ہے، وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، اٹس مین کہ ہمیں جیسے امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی، جو بائیڈن کی، سعودی عرب کی بھی آشیرواد حاصل تھی۔ انہوں نے کسی قسم کا انٹروین نہیں کیا، انٹروین نہ صرف یہ کہ انٹروین نہیں کیا، اور بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں اس بات سے، کیونکہ محمد بن سلمان کا ایک پرسنالٹی کلیش ہے عمران خان کے ساتھ۔ جب بھی عمران خان کسی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کرتے ہیں تو مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ عمران خان کو، میں وہ نام بھول رہا ہوں، سعودی صحافی ہیں، ویسے تو سعودی عرب سے باہر ہیں وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اس کے اوپر بات بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کلیشز بھی بتائے تھے کہ جب مہاتیر محمد، اردوان، عمران یہ مل کے کچھ کرنے جا رہے تھے تو محمد بن سلمان کو اس سے کیا مسائل شروع ہوئے۔ بالکل دیکھیں نا، پاکستان بھی آن بورڈ تھا جب ایک انٹرنیشنل چینل لانے کی بات ہو رہی تھی، اس سے پاکستان کو بیک آف کرنا پڑا۔ پھر جیسے دھمکی دی سعودی عرب نے ایک موقع پہ کہ ہم جتنے پاکستانی ہیں ان ساروں کو نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور عمران خان صاحب جا رہے تھے ایک سمٹ پہ اور نہیں گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تھے محمد بن سلمان کے بارے میں جب یہ مداخلت کر رہے تھے، تو وہ بھی چیزیں رپورٹ ہوئیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو رشیا والا وزٹ تھا اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا، امریکہ کو کہا گیا کہ ہم نے تو بڑا روکا لیکن یہ باز نہیں آتا، ہم نے اس کو منع کیا کہ مت جاؤ رشیا، لیکن یہ باز نہیں آیا اور گیا، اور پاکستان یہاں کے کچھ لوگوں نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا۔ تو اسی طرح سے سعودی عرب والا بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کے بیانات ہیں وہ ادھر بتایا گیا، یہ وہ سارا کچھ۔ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ کر دی کہ میڈیا جتنا بھی اس کو ڈسکس کرے، 24 نومبر پہ لوگوں کے نکلنے نہ نکلنے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے آیا ہے، یہ قطعی طور پہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ غیر ضروری بیان۔ اچھا،
اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ دوسرا ہم نے بتا دیا کہ سعودی عرب کوئی عمران خان کے حق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا بھی حق میں ہوتا تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اس پہ خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اور کہیں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کام چک کے رکھو، چلیں وہ جو انٹرپریٹیشن کسی نے ہاں وہ جو کریں۔ سعودی عرب جو ہے نا اس نے ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو وہ اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں، نیوم سٹی والا معاملہ ہو یا جو بھی، اب وہ ایک ٹورزم کو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی کنسرٹ ہو رہے ہیں، جو بھی جس طرح سے انڈین ایکٹرز آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اس پہ بہرحال لوگ دکھی ہیں کہ اس سرزمین پہ کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک بیان ہے محمد بن سلمان۔ لیکن اس میں صدیق جان صاحب اس میں کیٹیگوریکلی سعودی عرب کے اندر جو کچھ کر رہا ہے ان کی مرضی ہے، وہ کرتے رہیں، ہمیں یہاں بیٹھ کے، بلکہ دیکھیں اس سے پہلے ایک ایشو آیا تھا کہ جب دبئی سے ویزا ریسٹرکشنز آئی تھی پاکستانیوں کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو بنیادی 2-3 چیزیں آئی تھیں نا، ایک تو تھا کہ آپ کی لیبر جو ہے اسکلڈ نہیں ہے، ایک دوسری چیز آئی تھی کہ پولیٹیکل معاملات جو ہوتے ہیں اپنے ممالک کے، اس کا رونا یہاں بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کچھ بھی کر رہا ہے، لیٹ دیم ڈو۔ ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے بشرا بی بی کا، میں اس پہ کامنٹ کریں کیونکہ آگے میں نے جانا ہے۔ دیکھیں اس پہ ایک تو آج عمران خان صاحب کی کوئی نہ کوئی اس پہ آئے گی بات کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی وضاحت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ بھی سامنے آئے گا کہ وہ پارٹی لیڈرز کو کیا کہتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں، اور میڈیا کو کیا کہتے ہیں، یہ ایک تو چیز آئے گی۔ دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی آشیرواد سے بیان دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ایک پرسیپشن پاکستان کے اندر کیا ہے، پاکستان کے اندر پرسیپشن یہ ہے کہ جب ٹرمپ جیتے تو اس کے بعد ہم نے جا کے کچھ عام ملاقاتیں کی محمد بن سلمان سے، کیونکہ پی ٹی آئی چھلانگیں مار رہی تھی امریکہ میں کہ یہ ٹرمپ جیت گئے ہیں اور یہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر پاکستان نے جا کے ملاقاتیں کی محمد بن سلمان سے، شہباز شریف بھی بعد میں گئے، اور ایک یہ پرسیپشن بنی کہ سعودی عرب فون کر رہا ہے ادھر ٹرمپ کی فیملی کو کہ جناب مہربانی کیجیے گا، آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کو اس وقت اس کا نقصان کیا ہوگا۔ بھئی سعودی عرب کون سا کوئی مذاکرات کروا رہا تھا، کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہا تھا۔ ایک چیز بڑی کلیئرٹی اس میں آئی ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے صحافی سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف پلیٹ فارمز پہ کہتے رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے یا ممکنہ کوئی ڈیل شیل، لیکن جب ہیڈرز اور ٹکرز یہ چل رہے ہوں کہ ڈیل یا نو ڈیل وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو ڈیل کا ایک تاثر تھا کہ عمران خان شاید کسی ڈیل شیل کے ذریعے آ رہے ہیں باہر یا ان کا راستہ بن رہا ہے، اس غبارے سے آج ہوا نکل گئی ہے۔ ہاں، اور میں نے ایک دوست ہیں ہمارے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کا انالیسس لے رہا تھا، تو انہوں نے کہا بہرحال وہ بیان جس پہ آپ کو بعد میں وضاحتیں دینی پڑیں گی، کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، تو اس کا مطلب ایک کمزور بیان ہوتا ہے اور جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ہو گیا سارا معاملہ۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا، یہ پیغام بھیجا گیا، یا کچھ بھی اس کو دے دیں، جیسے بھی اس کو ڈیفائن کر لیں، کہ اگر آپ احتجاج کو مؤخر کریں تو پھر جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سپیس اتنی تھی جو علی امین گنڈاپور صاحب اور وہ لے کے گئے تھے، واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب یہی لے کے گئے تھے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا، کہ آپ 2 دن سے یہ آپ کی جانیاں تھیں کہ آپ نے سب سے بڑی عمران خان کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 10 دن آپ مؤخر کر دیں تو پھر آپ سے بات کریں گے، پھر مذاکرات کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات کہنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف یہ ایک بات ہو جو ایک کی گئی ہو، باقی چیزیں سامنے نہ آ رہی ہوں کہ اصل میں بات کہاں پہ پھنسی۔ ہاں، انہوں نے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نہیں بتا سکتے کن لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ بالکل، لیکن یہ تو عمران خان نے کہہ دیا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے احتجاج مؤخر کر دیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ دیکھیں اس ساری صورتحال میں یہ ٹریپ تھا، ہے، اور یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ تھا، یہ عمران خان کو ایک مطلب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا، لیکن وہ آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگیں گے نہیں، تو یہ تو بڑی فضول بات ہے نا، جو آپ نے کرنا ہے 2 + 2 = 4 کی طرح کریں۔ یہ کیا کہ آپ 10 دن مؤخر کر دیں، کیوں مؤخر کر دیں 10 دن میں، ایسا آپ کیا کر دیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان، دیکھیں عمران خان کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے کسی بندے کو معلوم نہیں، اور یہ وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب وہ 24 بڑا قریب ہے، تو یہ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہیں ہوگی، تو خان صاحب نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہیں ہو سکتی، انہیں کہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو جائیں۔ دوسرا خان صاحب نے کہا کہ جو مجھے پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو اگر عمران خان نے مطلب
اتنے شارٹ ٹائم کے اوپر 24 تاریخ دیا، تو کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس بھی ایسی انفارمیشن ہے یا حکمت عملی ہے یا انہوں نے اپنے ذہن میں جو پلان بنایا ہے اس کے مطابق ہے. وہ ایسا تو ہے نا کہ وہ سکسیزفل بھی ابھی تک نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، جیسے وہ کنٹینرز لگا رہے ہیں، رینجرز طلب کر لی ہے، 20-25 ہزار پنجاب پولیس والے اور سندھ پولیس والے وہ بلا لیے ہیں، اور پھر بڑی سیریس ٹاکس انہوں نے کی. پہلی بار 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ اتنی سیریس ٹاکس ہوئی عمران خان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوئی اور ہو سکتا ہے ابھی ہو بھی رہی ہوں. تو آج کا دن بھی اب امپورٹنٹ ہے. جو اب میں ون اسٹاپ فارورڈ، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے. میرا جو سوال ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق سے متعلق نہیں ہے، میرا سوال محسن نقوی صاحب سے متعلق بھی نہیں ہے. جو فیصلہ آیا ہے اس میں ہے کہ کمیٹی بن جائے گی اور بات چیت جو ہے وہ کی جائے. بات تو پھر مذاکرات والی وہی آ گئی جو محسن نقوی صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی یعنی ایک وہ ہے چیز کہ یہ پیرالل ڈائیلاگز بھی ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رات گزری ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی اڈیالہ میں، کوئی نہ کوئی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہوئی ہو، چاہے تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہوں، چاہے تو گوہر صاحب گئے ہوں، چاہے تو کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ ملوایا ہو، چاہے تو کوئی اور گیا ہو. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی جو آج خبر آ بھی سکتی ہے اور اس کو خفیہ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ مان نہیں سکتا کہ گزری رات جو یہ پچھلے 8 گھنٹے ان میں کوئی ملاقات اڈیالہ میں نہ ہوئی ہو. ہر صورت میں ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ملاقات کوششیں کی گئی ہوگی اور دوبارہ بات کی گئی ہوگی. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں سودا کوئی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. نئی گرفتاریوں کی بھی بات چیت ہو رہی ہے سر. وہ چیز کہیں نا جو پہلے نہ ہوئی ہو. تو کیا پہلے گرفتاریاں نہیں ہوئی تو پھر اور ہو جائیں گی؟ مطلب اچھا، اس 24 کے احتجاج کو لے کر کے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی. کچھ پارٹی کے رہنماؤں نے، یہ مصدقہ خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے جو سینئر قیادت ہے اس سے رابطے کیے اور کہا کہ 24 کو اگر احتجاج کرنا ہے، نہیں کرنا، ہمیں کلیئر تو کریں. ہم نے کرائے بھاڑے دینے ہیں، ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے، لوگ بیانہ مانگ رہے ہیں ہم سے. تو انہوں نے کہا جی وہ آپ ایسے کریں کہ بیانہ آپ پورا نہ دیں، آدھا دے دیں، تھوڑا دے دیں. یعنی ان کا تھا کہ اگر نہیں ہوگا مارچ تو چلو نقصان ہوگا تو کم ہوگا. جی. تو پی ٹی آئی کی دستیاب جو سینئر موسٹ قیادت ہے وہ بھی ابھی تک 24 کو لے کر کے کنفیوز ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے نا اندر جو جس کو آپ سینئر قیادت کہتے ہیں اس میں سے ایک اہم کردار علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. مین علی امین گنڈا پور صاحب بالکل ایجیٹیشن کے حق میں نہیں ہیں. آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اس میں نیک نیتی شامل ہو کہ وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہوں کہ سڑکوں پہ ہم آئیں گے، تصادم ہوگا، لوگ زخمی ہوں گے، تشدد ہوگا، نئے کیسز بنیں گے، مشکلات ہوں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی، پہلے ہم اتنے پھنسے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ نیک نیتی سے بات کر رہے ہوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس بات پہ کنونس ہیں کہ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے بات چیت کے ذریعے آئیں گے اور ہمیں ایجیٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے. اور علی امین گنڈا پور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یک طرفہ طور پر کوئی پازیٹیو سائن دینا ہے تو ہم دے دیں. مثلا ہم غیر مشروط طور پہ ہم کہیں کہ مشروط نہیں، غیر مشروط طور پہ کہ آپ نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ایک گڈ ول کریٹ ہوگی. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر آپ چیزوں کو نہیں جانتے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ جب ہم مؤخر کر دیں گے تو یہ الٹا ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر علی امین گنڈا پور جائیں، کیونکہ ایک اور بات بھی چل رہی ہے نا کہ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ آئیں جلسہ کریں اور چلے جائیں، آپ کو جلسے کے لیے کوئی جگہ دے دیتے ہیں. یہ بھی ہے. اور ویسے بھی جو گزشتہ روز ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کرم کے اندر، ظاہر ہے درجنوں پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس سے پہلے ہمارے فوج کے جوان، اس سے پہلے سویلینز کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. ایسے واقعات کے اوپر پھر ظاہر ہے حکومت ہو یا اس کے مخالفین جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوں، اپوزیشن ہو، وہ طریق انصاف ہو یا کوئی بھی، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے. آخری سوال صدیق جان صاحب، آپ لیا، چوک اعظم، مظفر گڑھ، بھکر، ان علاقوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. بالکل. آپ نے اگر چوک اعظم سے یا چوک منڈا سے یا کوٹ اردو سے یا لیا سے اسلام آباد آنا ہو تو آپ کون سا روٹ استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں کبھی کبھی چوک اعظم سے ہم موٹر وے کا روٹ بھی استعمال کرتے تھے، یعنی شور کوٹ اور شور کوٹ سے موٹر وے لے کے اور اسلام آباد.
لیکن اب ہم تھوڑا سا روڈ تھوڑا سا خراب ہے لیکن ایم ایم روڈ سے آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی میرے خیال کو 150 کلومیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ شور کوٹ جائیں اور یہ وہ تو چوک اعظم سے جو شارٹ روٹ پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ آپ لیا سے چوک اعظم اور چوک اعظم سے آپ سرائے مہاجر، سرائے مہاجر سے میاں والی اور سی پیک سے آپ بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں. ہم بھی وہی روٹ استعمال کرتے ہیں. آپ کو بہتر اندازہ ہوگا لیا، بھکر، دن میاں والی اور کوٹ ادو بھی یہ وہ علاقے ہیں، اضلاع ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اسمبلی تک پہنچے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں نا تو آپ لیا سے شروع ہوں، اویس جکھڑ ہیں، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں کروڑ لالیسن اور فتح پور مجید نیازی کی اہلیہ، پھر آپ بکھر آ جائیں ثناء اللہ خان مستی خیل، پھر آپ میاں والی آ جائیں عمیر نیازی اور آگے عمران خان کا اپنا حلقہ، اور پھر میاں والی کے ساتھ ادھر کے پی کے لگتا ہے. تو یہ پوری بیلٹ. اور لیا سے تھوڑا سا پیچھے سے اگر شروع کریں کوٹ ادو میں تو دونوں سیٹیں شبیر علی قریشی صاحب، فیاض حسین چچڑا صاحب. تو سر احتجاج کے لیے ان لوگوں نے اسلام آباد آنا ہے، یہ ایک سینیریو ہے. جی جی. اگر کوئی شخص پارٹی قیادت یا جنوبی پنجاب کی قیادت وہ ان کو یہ کہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے لیے والے بھی اور کوٹ ادو والے بھی آئیں ملتان اور پھر ہم اکٹھے ہو کے چلیں گے، یہ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہ پارٹی کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نون لیگ والوں نے کو ٹریپ کیا ہو تو کیا ہو، یا کوئی ادارے کا بندہ اس نے ٹریپ کیا تو پارٹی کا تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. چلیں بہت شکریہ صدیق صاحب، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین گفتگو نہیں، یہ پلان ہے ویسے کہ ملتان جائیں گے، ملتان سے آئیں گے. سر مجھے چوک اعظم سے، لیا سے، ذرا ہمارا علاقہ ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، کوٹ ادو سے انفیکٹ چوک منڈا جو تحصیل چوک سرور شہید ہے وہاں سے اطلاعات یہ ملی ہیں کہ وہاں کی جو قیادت ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان پہلے ملتان پہنچیں، اساں اتنا اپنا شوق ریسوں وات اساں اسلام آباد ویسوں. پھر تو کہیں دربار شرباری پھریں گے ملتان میں، وہ وہیں پہ سوئیں گے. اسلام لیا والا بندہ ملتان جا کے اسلام آباد نہیں آ سکتا. چلیں یہ پھر اون بپی صاحب جو ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ یہ ہدایات کون دے رہا ہے، اور اگر اون بپی صاحب دے رہے ہوں گے تو پھر ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے میرے خیال میں میرا نہیں خیال ایسے ہوگا، لیکن چیک بھی کر لیتے ہیں. سر میں اگر کہہ رہا ہوں کیمرے کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تو میں ذرا، آپ ذمہ دار آدمی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے بالکل یہ بات سینسیبل نہیں لگتی نا. یہ تو بالکل جاہلانہ ایک بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیا والے چوک اعظم والے پہلے ملتان جائیں گے اور ملتان سے پھر اسلام آباد آئیں گے. یہ کام تو ہم نے، نصرت جوید صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا، وہ کہتے ہیں پہلے کوٹ ادو میں چھتر کھائیں، لتر کھائیں، حالانکہ وہ اچھا لفظ نہیں ہے، کہ پہلے وہاں مار کھائیں، پھر راستے میں مار کھائیں، پھر ملتان پہنچ کے مار کھائیں، پھر ملتان سے جب آپ اسلام آباد پہنچ رہے ہوں گے تو راستے میں مار کھائیں. یہ روٹ تو کسی صورت نہیں بنتا، لیکن اس چیز کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ. رائٹ. صدیق جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.